السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج کے بلاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سائفر کے حوالے سے. کل رات سے ہی سائفر ہر جگہ سائفر کی ہی بات ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کی کوئی بھی ایپ کھول لو، کوئی بھی بلاگ دیکھ لو تو صرف سائفر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایکچولی یو ایس کے ایک معتبر میگزین اور اخبار انٹرسیپٹ نے کل رات کو سائفر لیک کر دیا. اس میں کہا کیا گیا، اس میں کیا کیا انکشافات ہوئے، وہ ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو اس کا لب لباب ضرور بتاؤں گی. لیکن اس سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایکچولی سائفر ہے کیا. سائفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور یہ وہی سائفر ہے جس کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے بارہا کہا کہ ان کے خلاف ان کی حکومت کو گرانے کے لیے سازش کی گئی. اور سائفر کے ذریعے یہ وہی سائفر ہے جس کو انہوں نے اپنے جلسے میں لہرایا. اپنے مختلف ویڈیو لنک کے خطابات میں انہوں نے وہ ایک پیپر دکھایا کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ پروف کر سکتے ہیں. وہ ان کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ سازش کی گئی امریکہ کی جانب سے کہ خان صاحب کی حکومت کو گرایا جائے. انہوں نے لیکن پھر کیا ہوا، بہت سے متضاد بیانات بھی ان کے پھر بعد میں سامنے آنا شروع ہوئے جب سوشل میڈیا پر یہ چیز وائرل ہو گئی. اور ان کے اگینسٹ بھی بہت سے ایلیگیشن سامنے آئے کہ یہ چونکہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور کسی وزیر اعظم کو بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. خیر، پھر خان صاحب نے مختلف انٹرویوز میں کہا کہ جب ان سے سائفر کے متعلق پوچھا گیا تو ان کے اپنے ہی متضاد بیانات سامنے آئے. پہلے وہ امریکہ کی سازش تھی، پھر انہوں نے سابق آرمی چیف کا نام لگا دیا، پھر انہوں نے پی ڈی ایم کا نام لگا دیا، بہت سے نام اسی طرح سامنے آئے. اور سائفر جو ہے، جو ان کا ایک آپ کہہ لیں ٹھوس بیانیہ تھا، وہ انہی کی زبان میں کہیں کھو گیا. پھر کیا ہوتا ہے، پھر پی ڈی ایم کی جانب سے ایک مہم سٹارٹ ہوتی ہے. پی ڈی ایم کی جانب سے مختلف جلسوں میں، مختلف خطابات میں ان کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا، سائفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سائفر جھوٹ تھا، سائفر عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے پروپیگنڈا کیا اور امریکہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی اور سائفر کہیں گم جاتا ہے. کل رات کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی سائفر لیک سامنے آ جاتا ہے. اب اس کا لب لباب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نیچے میں ڈسکرپشن میں انٹرسیپٹ کی وہ سٹوری کا لنک بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ اگر آپ لوگ خود بھی پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے بہت سے اب تک کل رات سے، کیونکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے تو بہت سے آپ نے بلاگس دیکھ لیے ہوں گے تو آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. تو ایکچولی میں اس کا صرف لب لباب آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہمارے سفارتکار ہیں اسد مجید، ان کی ڈونلڈ لو سے جو ملاقات ہوئی تھی اس کی یہ کہانی ہے کہ اس ملاقات میں کیا کیا ڈسکشن ہوئی. عمران خان صاحب کے رشیا جانے کی بات ہوئی اور رشیا اور یوکرین جنگ کے حوالے سے جو ان کا نظریہ تھا اس کے حوالے سے بات کی. اور اس میں امریکہ کو کن کن تحفظات کا سامنا ہے اس حوالے سے یہ ملاقات تھی. اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انٹرسیپٹ نے اپنی اس رپورٹ میں شائع کی ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب نے ان کو یہ پرووائڈ نہیں کی ڈاکومنٹس. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی خان صاحب کے ساتھی نے ان کو یہ ڈاکومنٹس پرووائڈ نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملٹری ڈپارٹمنٹ، پاکستان کے ملٹری ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے نام نہیں لیا، اس کا نام خفیہ رکھا ہے. لیکن انہوں نے یہ بات واضح کی ہے اس رپورٹ میں کہ پاکستانی ملٹری ڈپارٹمنٹ سے کسی فرد نے ان کو یہ رپورٹ پرووائڈ کی ہے. خیر، وہ رپورٹ کے اندر کیا کچھ ہے انہوں نے وہ تو لکھ دیا ہے، لیکن وہ رپورٹ، وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ کسی طرح انہوں نے شائع نہیں کی ہے. اب کیا ہوتا ہے، جیسے ہی بات آتی ہے تو سوشل میڈیا پر دوبارہ سے شور مچ جاتا ہے. پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کی جانب سے خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور شور بھی مچایا جا رہا ہے کہ خان سچے تھے. اور جو یہ بار بار کہا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ جی سازش کی گئی ہے، اب یہ سازش جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور یہ ہے پروف. جبکہ دوسری جانب بہت سی ٹویٹس اور بہت سی دوسرے جو کہ شاید اینٹی آپ پی ٹی آئی کہہ لیں یا زیادہ تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے پھر کیا ہوا، ان کی جانب سے ٹویٹ سامنے آئیں کہ
ये इतना ठोस सबूत नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड नहीं किया गया। और फिर हम देखते हैं कि एक और मुहिम भी चलती है। मैं उसको मुहिम इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत सी ट्वीट्स ऐसे सामने आई हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है और इस तरह लीक नहीं की जाती है, तो उनकी कोशिश है, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी कि वो कौन कौन से हजरात हैं जो इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, लेकिन उनकी यही कोशिश है कि इमरान खान साहब को ही कसूरवार किसी तरह ठहरा दिया जाए। और बारहा उनकी जानिब से ट्वीट्स सामने आई हैं कि कहीं ये ना हो कि इसमें खान साहब जो है उनके लिए मुश्किलात जो हैं उसमें इजाफा हो जाए। अच्छा नाज़रीन, अब ये सारी इंफॉर्मेशन है, अब इसमें बहुत से सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह डॉन लीक्स हमारे सामने आए, पैनामा लीक्स सामने आई, तो उनके बारे में बहुत सी तहकीकात की गई, कमेटीज़ बनाई गई और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में तहकीकात की गई। तो क्या इंटरसेप्ट की स्टोरी में साइफर लीक के बारे में कोई तहकीकात होगी? जो इस रिपोर्ट में जिन जिन का नाम आया है या मेंशन किया गया है, क्या उन इदारों में इस हवाले से तहकीकात होंगी या इसको खामोश कर दिया जाएगा? क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि कल रात से सिर्फ सोशल मीडिया पे इस पे बात हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें साइफर से मुतालिक एक ख़बर नहीं चली है। सिर्फ एक टीवी चैनल पे इस हवाले से ख़बर आई थी, लेकिन बहुत ही कुछ ही मिनट्स के बाद वो बंद कर दी गई। तो एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या खान साहब को इसका फ़ायदा होगा या खान साहब को इसका नुकसान होगा? क्योंकि खान साहब ने जब साइफर का ये मामला उठाया था उसके बाद उन्हीं के बयानात मौजूद हैं, जो कि उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाके मुतज़ाद बयानात दिए कि उनके पास साइफर की कॉपी जो थी वो गुम गई है। फिर उन्होंने जो एक बयानिया बनाया था कि अमेरिका की साजिश थी, उस बयानिए से ही वो यू टर्न ले लेते हैं। तो क्या ये जो इंटरसेप्ट की ये रिपोर्ट शाया हुई है इसमें खान साहब को कोई फ़ायदा होगा, या फिर जो ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसमें उनको फंसा दिया जाए, तो ये उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का इजाफ़ा करेगा? तो एक तो ये सवाल भी पैदा हो रहा है। तीसरा सवाल ये है नाजरीन कि साइफर अगर हकीकत है तो फिर क्या आगे होने वाला है? पीडीएम की हुकूमत तो चली गई है, तो क्या जो भी उस मुहिम में शामिल थे या तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि खान साहब का यही कहना था कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो इस साजिश का हिस्सा है, तो क्या उनको अब कटहरे में लाया जाएगा? क्या उनसे इस हवाले से सवालात होंगे? तो ये बहुत से मिक्स सवालात हैं जो कि इस रिपोर्ट के बाद मेरे और आप सबके जहनों में आ रहे होंगे। तो देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट जाके बैठता है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप लोग क्या सोचते हैं इस साइफर लीक के बारे में वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।